بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت ہے، چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا شغل نسبتاً زیادہ رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا، صحابہ کرام اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کا ماہ رمضان میں نازل ہونا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک بابرکت رات میں اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت توڑا توڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ تمام صحیفے بھی رمضان میں نازل ہوئے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصحف ابراہیمی اور تورات و انجیل سب کا نزول رمضان میں ہی ہوا ہے۔ نزول قرآن اور دیگر مقدس کتب و صحائف کے نزول میں فرق یہ ہے کہ دیگر کتابیں جس رسول و نبی پر نازل ہوئی ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ میں، جبکہ قرآن کریم لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر رمضان کی مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں ایک بار نازل ہوا، اور پھر حسب ضرورت توڑا توڑا نازل ہوتا رہا۔ قرآن اور رمضان کے درمیان چند مشترک خصوصیات ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت اور اہم وہ تقوی ہے۔ روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ زندگی میں تقوی پیدا کرنے کے لیے روزے کا بڑا اثر ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق قرآن کریم سے ہر شخص کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ قرآن کریم سے استفادے کی بنیادی شرط تقوی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے یہی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ غرض رمضان اور روزے کی بنیادی مقاصد میں تقوی یہ مشترک ہے۔ اور دوسری مشترک خصوصیت قرآن اور رمضان کے درمیان وہ شفاعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا تھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اور تیسری خصوصیت جو رمضان اور قرآن دونوں میں مشترک ہے وہ قرب الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا
اجزی بہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ اور قرآن شریف چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہے کہ کلام کو خاص مناسبت ہوتی ہے متکلم سے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اس کو خاص تعلق ہوگا صاحب کلام سے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی کتاب وغیرہ تصنیف کیا ہو اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کے کتاب کو پڑھ رہا ہے، تو مصنف کو اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو جائے گا، خواہ وہ پڑھنے والا کلام کو سمجھتا بھی ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے حق تعالی سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا اے اللہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ ارشاد ہوا وہ عمل تلاوت قرآن ہے۔ آپ نے عرض کیا بفہم او بلا فہم، کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ ارشاد ہوا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کے۔ پس جب بندہ حق تعالیٰ کے کلام کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔